جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قرآن میں سورہ نساء اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ حصے ہماری طرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس حکمت سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس حکمت کے ساتھ یہ حصے تقسیم کیے گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ اگر کسی کے فائدے یا اس کے حساب سے نہیں کیے گئے تو الحمدللہ یہ اچھی طرح سے محمد طاہر حکیم صاحب نے بتایا، جزاک اللہ۔ اب آگے پروگرام کو چلاتے ہوئے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب کو، جو آئے اور موضوع پر کچھ بات کہیں۔ دوسری ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ مولانا عبدالقادر صاحب بھی پہنچ گئے انشاءاللہ، جو اگر آپ کے موبائل ہو سکے سائلنٹ رکھے تو اچھی بات رہے گی انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب بٹن مائک پہ لگا۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے بڑی اچھی بات، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ہی اپنی سادہ انداز میں بہت ہی بہترین بات سمجھانی، اور ہمیں دین پر اسلام پر پورا انشراح ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، تو جیسا ایمان ہمارا عقیم الصلاح پر ہے، جیسا ہمارا ایمان پہلی آیت پر ہے، ایسا آخر تک سبھی آیت پر ایمان رہنا چاہیے۔ اگر اس میں کسی نے شک شبہ والی بات کر لی تو ظاہر سی بات ہے سارا پانی پھر جائے گا۔ اسی لیے پروردگار نے پہلے ہی کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنا ذہن صاف کر لو، اگر ہوگا تو تمہارے ذہن میں ہوگا، قرآن کی کسی آیت میں، قرآن کے کسی حکم میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کی یہ کلمات، یہ اللہ کا کلام جو تمہارے ہاتھوں میں ہم نے تھمایا ہے، یہ سچائی میں، یہ عدل و انصاف میں بالکل کامل اور کمپلیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے حضرت فرمایا طاہر صاحب نے کہ اگر آپ یہ اعتراض کرو کہ بیٹا کی بیٹی کے مقابلے میں، شوہر کو بیوی کے مقابلے میں، یہ جو سب کچھ ہم ذہن میں ایک بات پھنسائے ہوئے ہیں، تو اس کا بہترین جواب دے دیا۔ اور سمجھنا چاہیے دو اللہ نے ہاتھ بنائے، دائیں ہاتھ کو اللہ نے قوی کیوں بنایا، بائیں ہاتھ کو کیوں کمزور بنایا، تو کوئی بات نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہے، لہذا خالق کی صفت خلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ میری بیٹیاں بیٹے دی؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے اللہ پاک زیادہ مال دے، جس کو چاہے کم مال دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خالق کے اوپر مخلوق ہو کر اعتراض کہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا اللہ کی یہ سب حدود ہے، جب تلک حدود اللہ، یہی جو مفتی صاحب نے آیت پڑھی تھی وراثت کی، اللہ نے یہ سب اللہ کی حد بندیاں ہے، جو یہاں سے ادھر آگے پیچھے ہوا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور جو ان حدود کے اوپر چلتا ہے اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جنت دینے والا۔ تو ہمیں جنت بھی چاہیے اور ہمیں اعتراض بھی کرنا ہے۔ ہمیں اعتراض ہے وراثت پر، ہمیں اعتراض ہے سود کی آیات پر، ہمیں اعتراض ہے طلاق کی آیات پر، تو پھر یہ مومن رہا گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو لوگ اہل باطل ہے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں یدھنوا بالحق، باطل والے محنت کرتے تاکہ حق کو دبا دے، تو پھر حق والوں کو کیا چاہیے؟ حق والوں کو بھی محنت کرنا چاہیے۔ ان کی سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں رحمت خداوندی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
یہ رحمت ہے، اس رحمت کو پہلے پورے اپنے لیے اندر بساؤ. اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا فضل ہے جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے، اس سے تم پہلے خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا یہ فضل ہے جو قرآن ہے 30 پارے. اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرا فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، میں بڑا عظیم فضل والا. میں نے اپنے فضل میں سے میں نے اپنی فضیلت والا نبی اس پر یہ فضل اتارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. میرے حبیب آپ امت کو سنا دو کہ یہ اللہ کا فضل جو ہم نے آپ کے سامنے تھمایا ہے، فضل الہی ہے، اس سے خوش ہو جائے. وخیر مما یجمعون، یہ روپے پیسے سے جو خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ خوش ہونے کی یہ چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے قرآن، اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ دین، اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ فضل. اس کو جو ہے آپ اس پر اپنی پوری انشراح کے ساتھ، پورے دل کی خوشیوں کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے. اس میں آگے پیچھے اگر ہوئے تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان مقبول نہیں. ورنہ یہ آدھا کی طرح آدھا بٹے ایسی جماعتیں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو حضور نے فرمایا تم تو مردود شماری میں خالی اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہو، ابھی تمہارے اندر ایمان انشراح داخل کیا ہوا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خالی یہ آ کر نہیں کہو یا محمد آمنا یا محمد آمنا. ارے ان کو کہو کہ تم خالی اپنے ظاہر کی اسلام کا بنے ہوئے کہ ہم آئی ایم مسلم، میں محمدین ہوں. تمہارے دل میں قرآن اترا ہی کہاں ہے؟ تمہارے اندر تو شکوک و شبہات ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ خالی یہ احسان مت کرو کہ تم اسلام لے آئے ہو، یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ارے اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو ایمان لانے میں تو اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. ورنہ خالی جو ہے آدھا ادھر آدھے بٹے، کبھی ارام بھی کبھی رحیم بھی، جسے آج کل یہ سب چل رہا ہے، اس سے مسلمان نہیں کہلاتا. پورا انشراح چاہیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللہ فرماتا ہے میری فہرست میں وہ آدمی مومن ہے کہ جس کو میرے اللہ ہونے پر، میری کتاب پر، یعنی عقائد حقہ پر پورا ایمان ہو، پوری پختگی ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پورا یقین ہو. ذرہ برابر شک شبہ والا ثم لم يرتابوا، پھر ذرہ بھی شک نہ کرے، ذرہ بھی نہیں، ایک پوائنٹ بھی نہیں، پورا یقین ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جان دینی پڑے، اس کے لیے مال دینا پڑے تو بھی تیار رہے تو ہی وہ آدمی مسلمان ہے. اولئک الصادقون، تو وہ سچا مومن ہے. آج جو وراثت کا مسئلہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ مال قربان کرنا نہیں چاہتے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ایک بات یاد رکھو، ایک شیطان محنت کر رہا ہے، شیاطین انس محنت کر رہے ہیں. ابھی میں نے کہا اہل باطل محنت کریں. وہ کس چیز کی بات محنت کر رہے ہیں؟ وہ دو چیزوں کی محنت کر رہے ہیں. ایک محنت یہ کہ ہم کو شکوک شبہات پہ ڈال دے، جیسے ابھی چل رہا ہے، جو طلاق کا مسئلہ اٹھایا ان کی طرف سے، یا جیسے وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، کسی کو آدھا کسی کو، یعنی ہمیں شکوک شبہات پہ ڈالنا. ایک محنت وہ کر رہے ہیں. دوسری محنت جو کر رہے ہیں وہ بے حیائی کی کر رہے ہیں، بے شرمی کی کر رہے ہیں کہ ہم میں پوری بے شرمی عام ہو جائے. اللہ فرماتا ہے یہ شیطانی محنت ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں تمہیں یہ دکھائے گا کہ اگر وراثت تم تقسیم کرو گے تو دادا کی طرف سے یہ کھیت 100 بیگھے ہیں، اب جو ہے بھائیوں میں تقسیم کیا، بہنوں کو کیا، پھر پوتوں میں تقسیم ہوتے رہے گا کتنا؟ کہ رہنے نہیں کرنا. تو یہ سب سے بڑی بات یہاں آتی ہے، فقر کا بات. پھر بھی ہے اس نے ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے میں تو پکا مومن ہوں، میں تو سچا مومن ہوں. کیوں؟ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں. ارے بھائی تمہارے پیٹ میں کتنی وراثت کا مال بھرا ہوا ہے. قرآن نے وراثت کے احکام سے پہلے کہا ارے یتیموں کا مال مت کھا جانا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا کھا جاتے ہیں وہ آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات جو ہے یہ کہیں کہ اگر ہم اس طرح چلیں جیسے ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے تھے تو اسی کے نتیجے میں دوسری قومیں ہم پر بھی مسلط ہو رہی ہے. جب ہم عمل نہیں کر رہے تبھی مسلط ہو رہی.
اور پھر دوسری قومیں کیا اسلام ہم سے قبول کرے گی؟ ایک جگہ آیت کریمہ میں جہاں قسم کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی عظمت پیدا کرو، پروردگار عالم جس کے اوپر تمہارا ایمان ہے وہ کتنی متبرک بابرکت ذات ہے، فتبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، رب ذی الجلال کا نام کتنی عظمتوں و محبتوں سے تمہیں لینا چاہیے، اس لیے تمہیں کوشش کرو کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھے داخل مت کرو، یعنی قسم نہ اٹھاؤ، لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، تم لوگ بیچ میں دخیل مت بناؤ میری ذات کو، اللہ فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو بہت ممکن ہے کہ قسمیں اٹھا کر کے پھر فتزل قدم بعد ثبوتها، جہاں مال ہمارا جاتا ہے، جہاں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہوتا جو فکر آ جاتی تب ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے فتزل قدم بعد ثبوتها، تم لوگ مضبوط جمانے کے بعد پھر جاؤ، پھر پھسل جاؤ، نتیجہ کیا ہوگا کہ فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، تمہارے ان کاموں کی وجہ سے جو غیر ہے وہ اسلام میں نہیں آتے، کہ دیکھو یہ 3 طلاق کیسی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو یہ لوگ وراثت کیسے مال کھا جاتے ہیں، دیکھو یہ انصاف نہیں کرتے، یہ ایسا ویسا کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قسم کے اندر سمجھا، قسم کھا کر تم توڑ دیتے ہو تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ کر کہ اللہ کے نام کی عظمت تمہارے اندر نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا دوسرے لوگ جو کافر ہو رہے ہیں، جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، ان کا گناہ تمہیں ہوگا، یہ آیت میں پڑھا، فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ ضرور عذاب چکھو گے اس بات کا کہ غیروں کو اسلام میں داخل ہونے سے تمہارے یہ کارستان مانے بن چکے ہیں، لہذا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہیں عذاب عظیم ملے گا۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ مومنوں کو کہہ رہا ہے، کائے کا گناہ کہ دوسروں کو ایمان میں داخل ہونے سے تم آیا ہو تو تم ضرور مزہ چکھو گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ وراثت کی باب میں اگم بغم ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم فخر سے ڈرتے ہیں، ہم محتاجی سے ڈرتے ہیں۔ دوسری بات ہم بے شرم بن جاتے ہیں، یتیموں کا دیکھ رہے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں کہ مر گیا ہے لڑکا، اس کی اولاد ہے چھوٹی، تو بیچاری کیا کرے گی، لیکن مال چھوٹتا نہیں، بے شرم بن کر کے پوری ڈٹائی کے ساتھ آدمی جو ہے بس تھوڑا بہت دیا خوش کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے کہ تمہاری پھر کیا ہوگی، کیا تمہاری کوئی خیر نہیں ہے گی، ایک طرف اللہ تعالیٰ بعد میں کہہ رہا ہے اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے، شیطان وعدہ کر رہا ہے تم سے محتاجی کا، شیطان تمہیں سمجھا رہا ہے بے حیائی کو، ہاں اللہ تعالیٰ ان اللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا کہ میں تمہیں معاف کروں گا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں خوب خوب زیادہ دینے کا، میں تمہیں خوب دینے والا ہوں، فضلا، کیوں؟ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں والفجر کی صورت، والفجر میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے ہم انسانوں کو آزماتے مال دے کر کے، پھر وہ مال جب ملتا ہے تو کہتا ہے دیکھو اللہ کی یہاں میرا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے مجھے کتنا دیا، اللہ نے میرا کتنا اکرام، میرا کتنا اعزاز کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان ایسا بولتا ہے، اور وہی اور جب اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے مال کمی کر کر کے، وہی اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، جب روزی کم ہو جاتی ہے اور جو ہے منڈی لگ جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دیتا ہے کچھ نہیں، تم اپنے عمل کو دیکھو، مال دیا تو تم نے کیا کیا، بلکہ تمہارا کام یہ رہا کہ تم نے یتیموں کو کھلایا، نہ تم نے مسکینوں کو کھلایا، اور تم تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لوگوں کی وراثت کھا گئے، پوری کی پوری کھا گئے، لمّا کا مطلب ذرا بھی خیال نہیں کیا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کیوں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تمہیں ہر وقت پیسے ہی کی پڑی ہے، جیسے مسلمان کی زبان پر ہے نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، یہ اس کے سامنے بس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کے بعد دین ہے کہاں؟ وہ خالی خالی اپنا حلیہ بیان کرتی کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ارے مسلمان تو وہ کہلاتا ہے 6666 آیتیں پورے انشراح کے ساتھ تسلیم کرے اور اس کے اوپر عمل کرے ہمت کر کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے اس پر مغفرت کا،
اللہ تعالیٰ اس پر وعدہ کرتا ہے خوب روزی کی زیادتی کا، لیکن یہ کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے ہم ادھر سے پیچھے ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اس بہترین موقع دیا ہے وراثت کی مضمون کی سمجھنے کا، اور میں بڑا خوش ہوں کہ ایسے موقع پر ایسا جلسہ اس عنوان سے، میں تو پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ وراثت کے لیے مستقل ایک مجلس قائم کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم نے وراثت کا حق ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میں حدیث پاک سنا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر جو نیچے کر دی، پھر تھوڑا پھر آپ اٹھائی اور پھر نظر نیچے کر، پھر تیسری اور آپ نے پھر سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ کیا کتنی بڑی بات، اللہ نے کسی وحی اتاری، کتنی خطرناک وحی اتاری۔ تو ہم ڈر گئے، سو گئے، پتہ نہیں حضور کیا بات ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے کیا وحی اتری؟ کہا یہ وحی اتری ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان دے دوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر میں اللہ کے راستے میں اسی طرح میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو اللہ مجھے یہ فرما رہا ہے سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن کسی کا دبایا ہوا معاف نہیں کروں گا۔ مومنوں، آج ہم کتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول کر کی، خیانت کر کی اور اڑوس پڑوس کی سارے یعنی جو کچھ ہماری زندگی کا لبے لباب حاصل یہی ہے کہ بس ہم توڑ پانے کی کوشش میں کہاں سے مارا ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جب بھی جنازہ حاضر ہوتا حضور فرماتے بھائی اس کے اوپر قرض ہے؟ تو کہتے ہیں ہے، کہا صلی اللہ صاحبکم، پڑھ لو اپنے ساتھی پر نماز۔ یا رسول اللہ نہیں صلی اللہ صاحب۔ پھر ایک ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا قرض میں اپنے سر پر لے رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تب میں نہ کہوں۔ آپ بتائیے ہمارا نبی کا یہ پیغام ہے، قرآن کا یہ پیغام ہے، لیکن ہم سے جو مال نہیں چھوٹتا اس کا علاج کیا ہے؟ اس لیے میرا جو امید ہے ہمیں تو آتے ہو یہی سوچتے رہے کہ کیا بات کریں تو کہ یہ وراثت کا جو مسئلہ دب گیا ہے دوبارہ عملی طور پر زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے دو شکلیں ذہن میں آتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ دیکھو یوں تو قاعدہ وہی کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد وراثت تقسیم کی جائے، لیکن اگر کوئی صاحب اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو ہے تقسیم کرنا چاہے وراثت تو یہ کا مستحب تو وہی ہے کہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے مذکر کیا بولتے اس میں مرد عورت کا، لیکن مستحب ہے سمجھ۔ لیکن اگر مرنے کے بعد جیسی تقسیم ہوتی ہے جیسے پورا رکوع پڑا اس طرح اگر تقسیم کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر ایسا کرتے ہوئے جائیں تو اس کو تو جانا ہے دنیا سے۔ اس بوڑھے باپ کو آج تمہاری اولاد تمہارے سامنے ہے تو تم کو دنیا سے جانا ہی ہے، تو کم از کم پیچھے اولاد گنہگار نہ ہو، اپنی بیٹیوں کا حق ادا کر دیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بھائیوں کا، بہت آسانی کے ساتھ اپنی حیات میں وہ تقسیم کروانا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے یہ ہمت کر سکتا ہے آدمی، اور پھر جو ہے سب کو بٹھا کر کے جو مولانا لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں ایسی میٹنگ جمع کر کے سب کی دستوں کے ساتھ کہ ہاں ایسا ہوا تھا، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر پلٹ نہیں جائے گی، عمل کر لے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور چل رہا دنیا سے، کیونکہ آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں تقسیم کر دوں گا تو میرے پاس کیا رکھوں گا، حالانکہ رکھ سکتا ہے تھوڑا بہت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ہے تو ڈرتا ہے آدمی تو چلو پتہ نہیں بعد میں اولاد مجھے بلائے گی میرے ساتھ احسان سلوک کا ماننے گئی، تو اب اسی طرح کا وہ چلا جائے دنیا سے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ مرنے کے بعد فوراً جو ہے سارے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو جلدی سے وراثت تقسیم کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیر کرتے ہیں تو بعد میں اس وقت تو شروع ہوتا ہے نہیں انشاءاللہ ابا کی ملکت برابر تقسیم کریں، وراثت برابر تقسیم سب کے دل میں ہوتا ہے، لیکن پھر کریں گے۔ تو
تو شیطان وہی بات ہے، شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے دعووں میں سے ایک دعو ہے تسویف کا، سوف افعل سافعل، پھر کر لیں گے، اپنی جلدی کیا ہے، کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے، اس طرح کرتے کرتے پھر وہ مال جو ایک محبت کے ساتھ پھر دل میں جم جاتا ہے، پھر وہی بات جو قرآن کی بات اقولون التراث اکلا لما، سارا کا سارا مال ہڑپ کر دیتا ہے، پھر وراثت دیتا نہیں۔ تو دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ حیاتی میں جو یہاں بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا میں یہ ہماری مجلس ہدایت کا سبب بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ سے امید ہے کہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پہلی بات ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے حیات ہی میں اس کو تقسیم کریں، اور جو انتقال ہو جائے تو یہ افراد جو ذمہ دار سمجھدار لوگ ہیں جہاں اور باتوں کی یہ اس بات مستقل تازہ اس کے پاس پہنچ کر کے بتا دے، بتاؤ کتنا بھائیو چھو، بتاؤ کتنی بہنوں چھو، کتنا سارا تقسیم مفتی صاحب کے پاس جا کر کے تقسیم کر کے ان کو تھما دے، سب بھائیوں کو جمع دے، اب بھی تقسیم کرو، ابھی تقسیم کرو، جلدی کرو، وہ مان جائے گا، وہ مان جائے گا، ابھی بھی تازہ موت ہوئی تو مان جائے گا، لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی تو وہ تو کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ہمیں پورا انشراح نصیب فرمائے، ہم خوشیوں کے ساتھ یہ کہیں کہ ہمارا دین حق ہے، حق۔ آخری بات کہتے، آخری پوائنٹ ہے، ہم اپنے دین کو حق سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے سچائی، ہم سچائی کے اوپر کا درجہ ہے حق کا، ہم اپنے دین کو خالی سچ نہیں سمجھتے بلکہ حق سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارا حکم ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کا احتمال رہتا ہے، لیکن حق کے مقابلے میں باطل کا احتمال رہتا ہی نہیں۔ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، اس کے مقابل کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، یہ حق سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ ہمارے دین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین حق۔ نبی کو کیا کہتے ہیں؟ دین نبی حق۔ تو حق سمجھتے ہیں، یعنی ہم سچائی سے بھی اوپر کا دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کا ہمارے دل میں سوچو بچار سمجھ وہ آئے وہ پھینک دیں گے کہ نہیں ایسی بات تو ہی نہیں سکتی قرآن کے خلاف، حق ہے، حق ختم بات۔ تو یہ ہمیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ حق ہے، اور حق کس کو بولتے ہیں؟ پوری کائنات کو گھما پھرا کر کے اللہ ایسا ہی کرنے والا ہے جیسا قرآن میں ہے۔ اللہ کو قرآن کو جھوٹا ہونے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ قرآن میں کہا قیامت ہے، قیامت حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ قیامت نہ آئے۔ جب حدیث میں کہا دجال کا آنا حق ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کتنی بھی کوشش کرو وہ ہو کر ہی رہے گا، آئے گا ہی، اللہ اپنے نبی کو جھوٹا ہونے نہیں دے گا۔ تو اسی طرح ہم سمجھو کہ ہمیں عقیدہ جو سکھایا گیا ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پلسرات حق ہے، میزان عدل ترازو حق ہے، حساب کتاب حق ہے، یعنی یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جو دین ہم مانتے ہیں وہ دین برحق ہے، اس کے مقابل کا یہ احتمال ہوتا نہیں ہے۔ یستنبئونک احق ھو، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ جو بیان کر رہے وہ حق ہے؟ میرے نبی کہہ دو قل ای وربی انہ لحق، کہو میرے پروردگار کی قسم جو دین میں لے کر کے آیا ہوں وہ حق ہے، حق، وہ بدلنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے حق ہی کے ساتھ حضور کو بھیجا، حق ہی لے کر آیا ہے اور حق ہی حضور نے ہم کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب باطل ہیں، اس کی کوئی گنجائش ہمارے دل میں نہیں ہوگی، چاہے ہمیں ٹی وی چینلوں کے ذریعے، چاہے ہمیں بٹھا کر کے شہوات کے ذریعے یا خوف دلا کر کے کچھ بھی ہمیں سمجھایا جائے، ہم اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ ہم دین برحق ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے اس دین برحق پر یقین رکھیں اور اسی پر جئیں اور اسی پر مریں، اور دوسروں کو اس میں لانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ اپنے دین پر عمل کریں۔ 6666 آیات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا منہ رہے گا، دوسروں کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ساری کمزوری اور کوتاہیاں وہ سب ہمارے عمل کی کمزوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو یہاں سمجھنے بیٹھے ہیں کہ یہ وراثت کے جو حقوق ہیں وہ ہم سمجھ لیں، اتنے چھوٹے سے وقت ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔
جس کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ ہو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں یا میرے باپ کی تقسیم نہیں ہوئی تیسرا تو میری پھوپھیاں اتنی ہیں میرے چچا اتنے ہیں، جس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھے. اور اس میں بھی سچ حقیقت یہ ہے کہ فل فور اگر آپ جواب لینا چاہیں تو بھی مشکل ہے. بہرحال قرآن تو یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، اللہ مسئلہ حل کر دے گا. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، دنیا میں ذریعہ ہدایت بنائے، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.